الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قال الله تعالى من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أشراف أمتي حملة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات پیاروں محبت کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب التعظیم انتہائی قابل قدر ذی وقار علماء کرام مشائخ اعظام مدرسہ انوار القرآن گلشن غازی جس میں پڑھنے والے بچے اور اسی طرح جس کے بنات کے شعبے میں پڑھنے والی بچیاں جو ایک اچھی خاصی تعداد میں آج فارغ ہو رہے ہیں، میں ادارے کے مدیر محترم جناب مولانا کلروز خان صاحب
اور ان کے معاونین، محبین، منتظمین کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ابھی اسٹیٹ سیکرٹری صاحب فرما رہے تھے کہ پسماندہ علاقہ، یقیناً دنیا داروں کے اعتبار سے تو یہ اصطلاح شاید ٹھیک ہو، لیکن دین کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ یہ پسماندہ نہیں بلکہ ترقی یافتہ علاقہ ہے کہ جہاں پر قرآن و حدیث کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ وہ علاقے جو دنیا کے اعتبار سے ترقی یافتہ ہوں، بہت اچھے بنگلے ہوں، تعلیم یافتہ لوگ ہوں، بڑے اچھے روڈ ہوں، لیکن اگر ان علاقوں میں قرآن و حدیث کی صدائیں نہیں ہیں تو وہ ترقی یافتہ نہیں بلکہ حقیقتاً وہ پسماندہ علاقے۔ آج یہ الگ بات ہے کہ ہم نے دشمن کے بول بولنا شروع کر دیے۔ دنیا کے اعتبار سے امریکہ ہو، برطانیہ ہو، فرانس ہو، دیگر ممالک ہو، ان کو لوگ ترقی یافتہ کہتے ہیں۔ وہ لوگ جو ان علاقوں میں رہتے ہیں وہ کب تک رہیں گے؟ ظاہر ہے اوسطاً میکسیمم اس امت کی جو عمریں ہیں 60-70 سال، 80 سال مشکل سے۔ ہر آنے والا ان علاقوں کا آدمی دنیا کے 50-60 سال کے مزے تو لے لے گا، لیکن جو ہی جسم سے روح نکلے گی وہ جہنم کے گڑھے میں پڑے گا، اگر اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے۔ اس کے مقابل میں جن کو یہاں ہم پسماندہ علاقے کہہ رہے ہیں، جہاں صاحب ایمان اور صاحب قرآن لوگ رہتے ہیں، ابھی قاری صاحب نے جو تلاوت کی، آپ تو علماء سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، علماء درس دیتے ہیں، آپ قرآن کا ترجمہ سنتے ہیں، تفسیر سنتے ہیں۔ اس رکوع کے اندر متقین کا ذکر، اہل ایمان کا ذکر بھی تھا، اور ان کو جنت میں کیا کیا نعمتیں ملیں گی ان کا تذکرہ بھی تھا۔ اور اسی رکوع کے آخر میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جن کے پاس دنیا میں ایمان کی دولت نہیں ہے۔ بہرحال امت مسلمہ کے میرے غیور بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں اور اس مجلس میں شریک میری ماؤں بہنوں اور مدرسہ انوار القرآن گلشن غازی میں پڑھنے والے میرے عزیز طلباء و طالبات، اللہ نے آپ کو ایک بہت بڑے اعزاز سے نوازا ہے، آپ حامل قرآن ہیں۔
امام الانبیاء سردار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں ان اشراف امتی حملۃ القرآن، بے شک میری امت کے شرفاء، میری امت کے معزز لوگ، میری امت کے قابل قدر لوگ، میری امت کے معزز لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنا تعلق قرآن سے جوڑا۔ وہ قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور قرآن کا ترجمہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن کی تفسیر بھی سیکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ضرورت کے تحت وہ دنیا کی تعلیم بھی حاصل کریں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن پیغمبر کا فرمان ہے میری امت کے معزز لوگ وہ ہیں جن کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے۔ آج کا مسلمان غیر مسلم کا پروپیگنڈا اتنا زیادہ ہے کہ ہم لوگ بھی سر جوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ترقی کی طرف جانا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ترقی کی طرف ضرور جانا چاہیے۔ وہ تعلیمات جو ترقی، جس کو آج کا معاشرہ ترقی یافتہ کہتا ہے، ان جدید علوم کو، ان جدید فنون کو، ان جدید کتابوں کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ میں یوں کہوں گا ان چیزوں کا پڑھنا بھی لازم ہے، اس لیے کہ رب تعالی نے ہمیں مسلمان بنا کر بھیجا اور ہمارے ذمے یہ کام لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ نے پیغمبر سے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا آپ اس کو دنیا میں پھیلا دیں، دوسروں تک پہنچا دیں۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا اللہ نے جو دین مجھے دیا کیا میں نے آپ تک پہنچا دیا کہ نہیں؟ صحابہ کرام نے جواب دیا آپ نے پہنچا دیا، صرف پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچانے کا حق بھی ادا کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ جو لوگ آج یہاں آپ موجود ہیں میں نے آپ تک دین پہنچایا، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ غائبین تک اس دین کو پہنچایا جائے۔ الحمدللہ العلماء ورثۃ الانبیاء کے تحت یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، یہ علماء معمولی مقام نہیں رکھتے بشرطے کہ وہ عالم ہو، علم کے مطابق عمل بھی پایا جائے۔ من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، جس نے قرآن کو پڑھا اور اس کے مطابق عمل بھی کیا۔ من قرأ القرآن فاستظہرہ فأحل حلالہ وحرم حرامہ فأدخلہ اللہ الجنہ، جس آدمی نے قرآن پڑھا اس کا استحضار رکھا، اس کے احکامات کو سامنے رکھا، قرآن نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا وہ اس کو حلال سمجھ کر استعمال کرتا ہے، اور قرآن نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا وہ ان چیزوں سے بچتا ہے، پرہیز کرتا ہے، اپنے خاندان اور عزیز و اقارب کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بھی ایسے لوگوں کی عزت اور مقام کا تذکرہ فرمایا، اور اللہ کے پاک پیغمبر نے بھی اپنی روایات میں
ان باتوں کو واضح فرمایا۔ گرامی قدر حاضرین، ہمارے پاس قرآن آ گیا، قرآن کا علم آ گیا، پھر دیکھنا یہ بھی ہے کہ ہمارا عمل بھی قرآن کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اللہ نے ان بچوں کو اعزاز بخشا، فارغ ہونے والی ان بچیوں کو اعزاز بخشا۔ یقیناً یہ دنیا والوں کے ہاں، والدین کے ہاں، عزیز و اقربا کے ہاں بڑی شان والے لوگ ہیں۔ صرف یہاں پر نہیں، بے اللہ رب العزت کے ہاں بھی بڑے مقام والے لوگ ہیں۔ نعمت مل گئی، دین مل گیا، یہ سعادت مل گئی، اور یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں رب نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ آگے فرمایا ھدی للمتقین، یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت والی کتاب ہے، ہادی ہے۔ اور دوسری جگہ پر قرآن نے فرمایا ھدی للناس، صرف متقین کے لیے نہیں، قرآن کی ہدایات وہ ہیں، قرآن کی تعلیمات وہ ہیں۔ کوئی بھی انسان ان ہدایات پر چلے گا، ان تعلیمات پر چلے گا، اللہ نے فرمایا کہ وہ کامیاب ہوگا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ میرے علماء کرام تشریف فرما ہیں، اکابر بیٹھے ہیں۔ اس قرآن کو کہا جاتا ہے کتاب ہدایت، ہدایت کی کتاب، کتاب عبادت نہیں کہا جاتا کہ صرف عبادت کی کتاب۔ یقیناً اس کتاب کے اندر نماز کا ذکر بھی ہے، روزے کا ذکر بھی ہے، حج زکوٰۃ کا ذکر بھی ہے، صدقہ و خیرات کا ذکر بھی ہے، تلاوت قرآن کا ذکر بھی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، آج کل میں اور آپ جس معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے لوگ، یہاں کے لوگ یقیناً نماز کا اہتمام کرتے ہیں، روزوں کا خیال بھی کرتے ہیں۔ آپ کے اس علاقے سے ہٹ کر ہم اندرون سندھ کی طرف چلے جائیں، اندرون بلوچستان کی طرف چلے جائیں، پنجاب کی طرف چلے جائیں، وہاں حالات ایسے نہیں ہوتے۔ اندرون سندھ میں بسا اوقات آدمی سفر کرتا ہے، رمضان میں وہاں کے لوگ دن کو ہوٹلوں پر بیٹھ کر اسی طرح چائے پیتے ہیں، اسی طرح کھانا کھاتے ہیں جس طرح عام دنوں میں کھاتے ہیں۔ لیکن آپ کی صورتحال ایسی نہیں، آپ رمضان کا احترام کرنے والے ہیں، تراویح کا اہتمام کرنے والے ہیں۔ چہ جائے کہ آج کی جدید ماڈرن جو جنریشن ہے، نئی آنے والی جو نسل ہے، اس کے اندر کچھ تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ اگر ان کو روکا نہ گیا، ان پر توجہ نہ دی گئی، نتیجہ یہ نکلے گا کہ آنے والا وقت بڑا مشکل ہوگا۔ مسلمانوں، میں عرض کر رہا تھا یہ کتاب ہدایت ہے۔ انسان کی پیدائش سے لے کر انسان کے مرنے تک ہر چیز میں رہنمائی کرنے والی ہے۔ میں دن کو بھی ایک نشست میں ساتھیوں سے عرض کر رہا تھا، یہ دین ہے، پیدائش سے لے کر مرنے تک کی رہنمائی کرتا ہے۔ ہمارے ہاں بچہ پیدا ہو جائے، آپ کے ہاں بھی عرف ہے، اس بچے کو نہلا دھلا کر صاف کیا جاتا ہے، پھر اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، دوسرے کان میں اقامت کی جاتی ہے۔ جب وہ بچہ 7 دن کا ہو جائے، اس کا عقیقہ کیا جاتا ہے۔ یہ عقیقہ پیغمبر کی بتلائی ہوئی تعلیمات ہیں، سنت ہے۔ 7ویں دن ان کے بالوں کو صاف کرنا،
ختنہ کروا دینا، صدقہ و خیرات اس کے بالوں کے برابر کر دینا، جس طرح چاندی کا تذکرہ آتا ہے، یہ طریقہ کار ہے، یہ مسلمانوں کے ہاں ہے، عام لوگوں کے ہاں ان چیزوں کی رعایت نہیں ہے۔ یہ تعلیمات اسلام نے دی ہیں۔ یہی بچہ جب بولنے کے قریب آ جائے، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اس بچے کو اللہ کا نام سکھاؤ، آگے بڑھ جائے، 6-7 سال کو پہنچ جائے، آہستہ آہستہ اس بچے کو نماز کی ترغیب دو، نماز کی تعلیمات سامنے رکھو، اس کی طرف اس کو متوجہ کرو۔ یہی بچہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے، نماز کی طرف اگر توجہ نہیں کرتا، اس کے ساتھ تھوڑا سا سختی کا معاملہ کرو تاکہ ان احکامات کی طرف متوجہ ہو۔ عزیزان محترم، یہ تعلیمات ہیں، یہ قرآن و حدیث کی ہدایات ہیں جو اس امت کے لیے رب نے جاری فرمائی ہے۔ گرامی قدر حاضرین، صرف اس حد تک نہیں، یہ بچہ اگر آگے بڑھ کر تجارت کرتا ہے، وہاں بھی اللہ کے پاک پیغمبر نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان فرما دیا، تجارت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ تجارت کریں، اعلیٰ منصب حاصل کریں، اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، لیکن اس تجارت کے اندر دھوکہ دینا، تجارت کے اندر جھوٹ بولنا، تجارت کے اندر ملاوٹ کرنا، اسلام ان چیزوں سے منع کرتا ہے۔ غیر قانونی کام کرنا، غیر شرعی کام کرنا اسلام نے منع فرمایا۔ آج ہم نمازی تو ہوتے ہیں، آج ہم روزہ دار تو ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ کئی کام ایسے کر رہے ہوتے ہیں جن کی شریعت نے ہمیں اجازت نہیں دی ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ الحمدللہ اتنی بڑی تعداد میں بیٹھنے والے مرد حضرات یقیناً سارے مسلمان ہیں، خواتین کی بڑی تعداد ہے، یقیناً وہ بھی ساری مسلمان ہیں۔ مسلمانوں، ہم نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ سب کچھ کرتے ہیں۔ میں نے ذکر کر دیا زکوٰۃ کا بھی، شاید ہمارے ہاں یہ کمی ہے، ہم میں اکثریت زکوٰۃ نہیں دیتی، اکثریت۔ ہمارے ذہنوں میں یہ چیز سوار ہے کہ اتنا پیسہ نکالیں گے تو اتنا نقصان ہو جائے گا۔ آپ اپنی جگہ پر سوچئے گا، آپ کے پاس اللہ نے کتنا مال دیا ہے، آپ کی کتنی جائیداد ہے، ہم اس مال میں سے سالانہ زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ جو نکالتے ہیں بہت اچھی بات ہے، اچھی خوشی کی بات ہے۔ ہمارے معاشرے کا والد بیٹی کا نکاح کرتا ہے، عمدہ شادی کرواتا ہے، اور ماشاءاللہ میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، بزرگ بھی سن رہے ہیں۔ میں نے ایک جملہ عرض کیا، یہ قرآن کتاب ہدایت ہے، جہاں یہ عبادات سکھاتا ہے وہاں معاملات بھی سکھاتا ہے، غمی خوشی کے مسائل بھی بیان کرتا ہے۔ بچہ بالغ ہو جائے، مناسب رشتہ دیکھو، اس کی شادی کرو، لیکن شادی کا طریقہ بھی پیغمبر نے بتلا دیا۔ شادی میں خوشی کا اظہار ہوتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، ایسی کوئی بھی خوشی آپ کر سکتے ہیں جو شریعت کے خلاف نہ ہو۔ اگر ماں اٹھ کر کہے میرا پہلا بیٹا ہے، میں اس کی شادی دھوم دھام سے کروں گی، میں اس شادی کے اندر ڈھول بھی بجاؤں گی، علاقے کی عورتوں کو جمع کر کے میں گھڑا بھی بجاؤں گی، ڈھول بھی بجاؤں گی اور گانے بھی گاؤں گی، کیا یہ اسلام میں جائز ہے؟ کسی کی بیٹی ہے، وہ مائیوں بیٹھ جاتی ہے، ایک دن ماموں ممانی مہندی لے کر آ رہی ہے، دوسری دن پھوپھی مہندی لے کر آ رہی ہے،
ایک دن خالہ مہندی لے کر آ رہی ہے، علماء کرام تشریف فرما ہے، آپ دین سے تعلق رکھتے ہیں، کیا عورت کو مائیوں بٹھانا، اس کے پاس اس قسم کے ڈھول بجانا، وہاں گانے عام کرنا، کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ پہلے ہمارے معاشرے میں یہ تصور نہیں تھا، آج کا میرا نوجوان ہر قسم کی خوشی کرتا ہے، چاہے اس کی اجازت شریعت نے دی ہو یا نہ دی ہو، لیکن ہماری ان خوشیوں میں تمام وہ طریقے بھی آگے جن کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ کیا قرآن اسی لیے ہے کہ ہم تلاوت کرتے رہیں؟ کیا اسی لیے ہے کہ ہم اس کو رمضان میں پڑھ لیں؟ جہاں شریعت، جہاں قرآن نمازوں اور دیگر چیزوں کا حکم دیتا ہے، وہاں خوشی اور غمی کے احکامات بھی بتلاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے تمام چیزیں کھول کر بیان کی۔ انسان مر جاتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کوشش کر کے پہلی فرصت میں اس کی قبر کا بندوبست کرو، تجہیز و تکفین کا بندوبست کرو، اور اس کے بعد جنازہ پڑھ کے اس کو دفنا دو، 3 دن تک تعزیت کرو۔ تعزیت کے ایک ترتیب ہے، شریعت نے احکامات عام کیے، لیکن تیسرے دن ہم لوگ ایک بڑی خیرات کے نام سے خیرات کرتے ہیں۔ خیرات کرنا اچھی بات ہے، لیکن سوال یہ ہے کیا وہ خیرات تیسرے دن کرنا لازم ہے؟ لوگ کارڈ چھپاتے ہیں، رسم سوئے کارڈ چھپتے ہیں۔ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں، باہر کی دنیا میں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے آپ کو بڑا پکا ٹھکا مسلمان سمجھا جاتا ہے، دین کے اندر متعصب سمجھا جاتا ہے، لیکن میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج ہمارے گھروں کے اندر ہندوؤں کی، عیسائیوں کی، غیر مسلموں کی رسمیں آ چکی ہیں۔ ہم تیسرے دن اس قسم کی رسم مناتے ہیں، 10ویں دن رسم مناتے ہیں، 40ویں پر رسم مناتے ہیں، حالانکہ شریعت نے ان کی اجازت نہیں دی ہے۔ لہٰذا میری ماں بہنوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اپنی غمی کو غمی کی طرح مناؤ، خوشی کو خوشی کی طرح مناؤ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ شادی میں کوئی خوشی نہ کرو، ہر وہ خوشی جو دین سے ٹکرائے نہ، وہ خوشی کرنے کی اجازت ہے، لیکن وہ خوشی جو دین سے ٹکرا رہی ہو، کاش ہمارے معاشرے میں بھی وہ چیزیں آ چکی۔ ہماری خواتین گھروں سے نکل گئی، پردہ اتر گیا، ہمارے بھائی بے حیائی کی طرف چلے گئے، اپنے موبائلوں میں غیروں کے ساتھ رابطے قائم کرتے ہیں، خواتین بھی میدان میں آ گئی۔ ایک وقت تھا لوگ کہا کرتے تھے کسی پشتو بولنے والی عورت پر کسی کی نگاہ نہیں پڑ سکتی۔ اللہ معاف فرمائے، آج وہ حالات آ چکے، پشتو بولنے والی میری مائیں بہنیں سٹیج پر آ کر ناچتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ کیا ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ میں شخص واحد کی بات نہیں کر رہا، میں عمومی معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے اندر سے حیا ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارا مذہبی نوجوان آج کل قرآن کے خلاف، احادیث کے خلاف، علماء کے خلاف۔ علماء کو مت ہلکا سمجھو، یہ علماء عام نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے پیغمبر نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء ایسے ہیں جیسا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں۔ آج ہمارے اس معاشرے میں غیر مسلموں نے ہم پر اتنی محنت کر دی، پیسہ پانی کی طرح بہایا، میرے نوجوان کے ایمان کا سودا بھی کر لیا، مجھ سے تہذیب بھی چھین لی،
مجھ سے پردے کو بھی دور کر دیا۔ آج سفید ریش میرا بزرگ علماء کو گالیاں نکال رہا ہوتا ہے، مدارس کو گالیاں نکال رہا ہوتا ہے، مسجدوں کو برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے۔ آخر ہم غیر مسلموں کے اس پروپگنڈے کے اندر اتنے زیادہ کیوں آ چکے ہیں؟ کیا ہمیں کلمہ ان علماء نے نہیں سکھایا؟ ان بچوں کو یہ دین علماء نہیں سکھا رہے، کلمہ علماء نہیں سکھا رہے، ان کو نماز علماء نہیں سکھا رہے، ان کو دینداری علماء نہیں بتلا رہے، جنازے کا درس علماء نہیں دے رہے۔ آج ہم اجتماعی طور پر ان علماء کے خلاف دنیا داری میدان کے اندر، عدالتوں کے اندر، عام میدانوں کے اندر ان علماء کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ میرے نوجوانوں، اپنی آخرت کی فکر کرو، کسی اور کے کہنے پر مت جاؤ۔ قرآن نے یہود و نصارہ سے کہا، ہمیں درس دیا، ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بنو۔ آج ہم ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ان کی تعلیمات پر چلتے ہیں، ان کے مشن پر چلتے ہیں۔ یاد رکھنا، جو لوگ اس طرح کے ہوں گے المرء مع من احب کے تحت، کل ان کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ اور ادھر متقین ہیں، علماء ہیں، عام کلمہ پڑھنے والے حیادار مسلمان ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا۔ آج آپ نے دنیا کے اندر دیکھا، جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے، مال ہوتا ہے، وہ شہروں سے دور جا کر اپنے لیے فارم ہاؤس بناتے ہیں۔ یار بڑے سکون کی جگہ ہے، بڑا اچھا باغ لگا ہوا ہے، ہر قسم کے جانور بھی یہاں پر موجود ہیں، بہت سکون حاصل ہوتا ہے۔ مسلمانوں، یہ چیزیں دنیا کے لیے نہیں تھی، یہ تو آپ کو آخرت میں ملنی ہے۔ وہاں آپ کو خواتین بھی، عورتیں بھی، حوریں بھی جو آپ کو اللہ نے دی ہے، یہ ان حوروں کی سردار ہوں گی۔ وہ حوریں آپ کی خدمت کریں گی، نوکر چاکر آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے، جنت کے محلات ہوں گے، بالکونیوں پر آپ بیٹھے ہوں گے، تکیے لگے ہوں گے، ریشم کے بچھونے بچھے ہوئے ہوں گے۔ آپ کا جی چاہے گا میں شراب پیوں، وہاں آپ کو شراب بھی ملے گی۔ وہ شراب دنیا کی شرابوں کی طرح نہیں، وہ اللہ کی طرف سے پیش کردہ ایک انعام ہوگا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ جنت کا منظر ہوگا، قیامت کے دن آپ کو بڑی نعمتوں سے نوازا جائے گا، سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ آج کا میرا مسلمان اس دنیا میں سونے کی انگوٹھی پہنتا ہے، لاکٹ سونے کا پہنتا ہے، رنگ سونے کا پہنتا ہے۔ میرے مسلمان بھائی، یہ دنیا میں حرام ہے، اللہ آپ کو آخرت میں عطا کریں گے۔ جب دنیا میں ان حرام چیزوں کے بچو گے تو آخرت میں انعام ملے گا۔ جب دنیا میں ان حرام کاموں کو کرو گے تو جنت کی نعمتوں سے محروم ہو جاؤ گے۔ یہ دنیا کی 50-60 سال کی زندگی، وہ ہمیشہ کی زندگی، اس کو سامنے رکھو۔ انشاءاللہ جب یہ صفات اپناؤ گے تو اللہ کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے گا۔ میری باتیں کافی سخت ہو گئی، میں اپنے بھائیوں کو جھنجھوڑنا چاہ رہا تھا، اپنی بہنوں کو جھنجھوڑنا چاہ رہا تھا، اپنے مسلمان بھائیوں کو، عزیزوں کو، بزرگوں کو ان کے دل کے دروازے پر دستک دینا چاہ رہا تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ہمارے لیے تو قرآن تھا، ہمارے لیے تو پیغمبر کی حدیث تھی، وہ دین تھا جس کو علماء آج تک بیان کرتے آئے۔ آؤ اس قرآن سے جڑو، ان احادیث سے جڑو،
پیغمبر کے دین سے جڑو۔ گرامی قدر حاضرین، یہ دین علم مدارس سے ملے گا، علماء کی صحبتوں سے ملے گا، اہل اللہ کی صحبتوں سے ملے گا۔ آؤ اس طرف متوجہ ہو جاؤ، اس طرح بچوں کی تربیت کرو گے، انشاءاللہ یہ بچے دنیا میں بھی آپ کی نیک نامی کا ذریعہ بنیں گے اور کل قیامت میں بھی آپ کی نیک نامی کا ذریعہ بنیں گے۔ میری ماؤں بہنوں، ہو سکتا ہے آپ کا بچہ حافظ ہو، آپ کا بچہ عالم ہو، آپ کسی بچی کی شادی کروائیں، آپ کا عالم بیٹا کہے اماں جان یہ کام شریعت کے خلاف ہے، اماں جواب میں کہتی ہے ہاتھوں میں بلے پڑے ہو، آج ہمیں سمجھا رہے ہو، خاندان بھی تو ہے، ناک کٹ جائے گی، یہ رسمیں لازم ہیں، لوگ تانے دیں گے۔ میری ماؤں بہنوں، اس بچے کی بات کو معمولی نہ سمجھنا، یہ اگر قرآن و حدیث کا مسئلہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہے، میری ماں میری بہن فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ ایک طرف رب کا فرمان ہے، ایک طرف پیغمبر کا فرمان ہے، دوسری طرف خاندان کی رسم ہے، ایک طرف پیغمبر کا فرمان ہے، دوسری طرف خالہ کی باتیں ہیں، پھوپھی کی باتیں ہیں، چچا کی باتیں ہیں، خاندان والوں کی باتیں ہیں۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہوگا، رب کو راضی کرنا ہے یا رب کے پیغمبر کو راضی کرنا ہے یا دنیا والوں کو راضی کرنا ہے، یہ فیصلہ آپ کے ذمہ ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں آخر میں پھر محتمم صاحب، ان کے تمام احباب، فارغ ہونے والے طلباء اور طالبات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔